السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو آج کے بلاگ کی شروعات کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں بنانے جا رہی تھی ڈنر، تو جلدی میرے بچے ذرا چلے جاتے ہیں اکیڈمی وغیرہ، تو میں نے کہا چلے گیس آ رہی ہے تو میں فٹافٹ کھانا تیار کر لیتی ہوں، کہ بعد میں گیس چلی جاتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چولہے کی آج کل آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل ڈبل چولہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے آج کل بہت گیس کا مسئلہ ہوا ہے۔ اتنا مسئلہ ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ گیس تو ویسے بھی جاتی ہے ہماری، کافی زیادہ گرمی ہو چاہے جو بھی ہو، ہماری گیس بہت جاتی ہے، لیکن آج کل چونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اتنی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں گیس جا رہی ہے کہ بہت ہمیں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو میرا دوسرا چولہا ہے، آپ کو جو دیکھتے ہیں میں کھانا جس پہ بنا رہی ہوتی ہوں، اس پہ تو گیس جب بالکل تھوڑی بھی کم ہو جاتی ہے تو گیس نہیں آتی ہے اس چولہے پہ، پھر مجھے یہ برنر وغیرہ چلانا پڑتا ہے، تو میں اس برنر کو چلا کے تو کوکنگ کرتی ہوں۔ تو بس آج کل یہی مسئلہ ہوا ہے، اتنا زیادہ گیس کا ہے کہ ابھی تو سردی آئی نہیں ہے، یہ حال ہے۔ اور سردیوں میں تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ترلوں والا حساب ہو جاتا ہے ہمارا، کہ کب گیس آئے اور کوئی کام ہو تو پھر ہم سلنڈر وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی متبادل تو کرنا ہی ہے، ظاہر ہے کھانا ہے، پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ تو مینیج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو مینیج سے یاد آیا، میں وہ پرسوں گئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بازار، تو کچھ گھر کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، پیاز وغیرہ تو ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں، جگہ کا نام ہے ورک شاپ ہم اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ گوشت وغیرہ سبزی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو وہ مینیج سے میں نے کہا میں آپ کو سناؤں بات، تو میں گئی تو ہر چیز کو میں کہتی ہوں آج کل اتنی مہنگائی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، میں کہتی ہوں ہم عام لوگوں کی پہنچ سے چیز اتنی دور ہوتی جا رہی ہے، تو تھوڑا حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنے ریٹس رکھیں جس میں ہم لوگ بھی آسانی سے ہر چیز کو مینیج کر سکیں۔ ظاہر ہے ہم لوگ جو پرائیویٹ جن کی جابس ہیں بندوں کی، ہسبینڈ وغیرہ کی، تو اس میں مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج کل کرونا ہے، تقریباً میں کہتی ہوں جب سے سٹارٹ ہوا تب سے سیلریز کا ہمارے اتنے ایشو ہے، تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ شکر ہے اس کی ذات کا، میں تو اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ شاید میں کروڑوں سے بہتر ہوں، وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھ پر اتنی کرم نوازی کی ہے، اتنا کرم کی ہے کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اس کا کام ہے۔ اس نے میرے تھوڑے میں اتنی ہمیشہ برکت رکھی ہے کہ اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ اس نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا ہوا ہے، اور ہر وہ چیز مجھے دی ہوئی ہے کہ میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی بڑی کرم نوازی ہے، اس نے جس بھی حال میں رکھا ہوا ہے تو اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے پاس وہاں کی بڑی یادیں ہیں، اگر تو آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو مجھے ضرور کمنٹس میں آ کے بتائیے گا، میں آپ سے ضرور وہاں کی ویڈیوز اور اپنے بچوں کی پکچرز وغیرہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو مجھے آ کے ضرور بتانا کمنٹس میں، تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ تو بڑے مزے کی وہ بھی یادیں ہیں۔ میرے خیال سے جو میری سوچ ہے، میں کہتی ہوں دنیا کی سب چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ کا گھر اور اس کے رسول کا روضہ مبارک ایک طرف، بڑی ایک کہتے ہیں نا اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہر انسان کا دل کرتا ہے جانے کا، لیکن جب آپ ایک دفعہ ہو کے وہاں سے آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی ایسی لگن لگ جاتی ہے کہ بس ہوتا ہے کہ دوبارہ کب جانا ہے، دوبارہ کب جانا ہے۔ تو ضرور میرے لیے، اپنے لیے، ہم سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا، جتنے بھی میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں، سب کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا گھر دکھائے۔ اور اب میں نے انشاءاللہ، میری یہ بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج کروا دے میرے بچوں کے ساتھ، کیونکہ عمرہ بھی میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کیا تھا، تو یہ بڑی ہم میاں بیوی کی خواہش ہے، تو ضرور ہمارے لیے دعا کیا کیجیے، اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے، آپ کو بلائے، ہمیں بلائے، ہم سب کو بلائے، اور بار بار بلائے، آمین ثم آمین۔ تو ضرور دعا کیا کیجیے، کیونکہ میں سیریسلی آپ کو بتاؤں کہ اس سے مزے والی چیز، اس سے زیادہ سکون شاید کسی چیز میں بھی نہیں ہے، کہ جب ہم ادھر پہنچتے ہیں اور ہمارا پہلا قدم اس جگہ پہ پڑتا ہے تو ہم شاید، ہمارے سب سے پہلے جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اللہ میاں ہمیں کہاں لے آئے ہو، ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہماری سوچیں بھی نہیں تھی کہ ہم ادھر کبھی پہنچیں گے بھی، لیکن بہت سکون والی جگہ ہے، بہت
کہتے ہیں نا اطمینان دل کو ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی یاد وہاں پہ آتی ہی نہیں ہے ذہن میں، نہ آپ کے دل میں آتی ہے، صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ بس اللہ کا گھر بھاگو، نماز پڑھو، یہ کرو، بس یہی۔ اس کے علاوہ قسم سے میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی، انشاءاللہ آپ لوگ مجھے بتانا تو میں آپ کو ضرور وہ ویڈیوز اور پکچرز دکھاؤں گی اپنے بچوں کی کہ ہم لوگوں نے کتنا وہاں پہ ہمیں مزہ آیا۔ وہاں پہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم گئے ہیں، تقریباً میرے خیال سے ہم لوگ کو گئے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ تو شکر ہے اس کی ذات کا، اس نے ہر چیز، ہر نعمت، ہر چیز ہمیں دی ہے، جتنا بھی میں شکر ادا کروں کو کم ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ نے جیسے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ شکر ادا کریں گے تو وہ خود ہی آپ کے اس کام میں برکت ڈال دے گا۔ تو بس دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کیجئے، سب کے لیے خوب ساری دعائیں کیا کیجئے، اور دعائیں کریں یہ مہنگائی بھی تھوڑی سی کم ہو جائے، تاکہ یہ عام انسان کی جو پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں چیزیں تو وہ انسان آسانی سے خرید سکے۔ تو کیونکہ گزارا تو کرنا ہی ہے، میں وہی گزارے والی بات پھر یاد آ گئی، تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی گزارا تو کرنا ہی ہے، ظاہر ہے پیٹ تو ساتھ لگا ہے، مہنگا ہو سستا ہو تو بندے نے تو خریدنا ہی خریدنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز خریدنے جاؤ نا، پہلے انسان سوچتا ہے کھڑا ہو کے کہ یہ اتنی لینی ہے، اتنی لینی ہے۔ پہلے میں کہتی ہوں قسم سے اتنی وہ ڈھیروں ڈھیر سبزیاں میں فریز کرتی تھی، وہ چیزیں، اور اب تو سو کی چیز خریدنی پڑتی قسم سے۔ لیکن شکر ہے اس کی ذات کا، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اپنا کیا ہوا ہے، شکر ہے جتنا بھی میں کروں اس کا۔ تو ریسیپی آدھی میری گزر گئی ہے۔ پہلے میں نے بنایا تھا مٹروں کا پلاؤ، جو کہ میں نے مٹر گلنے کے لیے رکھ دی ہیں، اور یہ میں وائٹ کڑھائی بنا رہی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو یہ میں نے اس میں سب سے پہلے جو چیز ڈالی تھی وہ تھا لہسن ادرک کا پیسٹ، وہ میں نے کوٹ لیا تھا، تو اس کو میں نے ڈال کے پہلے ہلکا سا سوتے کیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے جو گریوی پیازوں کی بنائی ہوئی تھی، 3 سے 4 پیاز تھے، تو وہ میں نے ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے بھونا، اور جب آئل نکل آیا تو میں نے گوشت ڈال دیا۔ تھوڑا سا گوشت کو کرنے کے بعد میں نے اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیے۔ مسالوں میں نے ڈالا ہے تھوڑی سی، بالکل تقریباً ہاف چمچ سے بھی کم میں نے اس میں ہلدی، اور ہاف چمچ سے بھی میں نے تقریباً کم اس میں دھنیا پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر ہاف چمچ، اور نمک، یہ چیزیں میں نے بیچ میں ایڈ کر دی ہیں۔ تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے بھونا ہے۔ اب جب گھی نکل آیا بھون کے اچھی طرح سے، تو دہی مل نہیں رہا تھا، کیونکہ ہمارے ادھر جس جگہ پہ میں رہتی ہوں یہاں پہ تھوڑا ایشو ہے کہ مغرب کے ٹائم جا کے آپ کو دہی وغیرہ ملتا ہے، پورا دن آپ کو دہی یہاں پہ نہیں ملتا۔ تو میرے پاس دودھ پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلے میں دودھ ہی ڈال لیتی ہوں۔ تو اب میں نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے، دودھ ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے گلانے کے لیے رکھ دوں گی چکن کو۔ جیسے ہی گلے گا تو اس میں کریم ایڈ کر دوں گی۔ تو یہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ سے چکن اچھی طرح سے ہو رہا ہے، اور اس کا آئل بھی کتنا اچھا سا لگ رہا ہے نکلا ہوا۔ اب میں اس میں کریم ڈال دوں گی، اور کریم ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی بہت اچھی لگی ہوگی۔ بس آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلے میں مٹروں کا پلاؤ بنا لیتی ہوں، اور میں ساتھ ہی وائٹ کڑھائی بنا لیتی ہوں۔ تو بس کبھی کبھی پتہ کیا سمجھ ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کہ میرے تو ادھر بہت ایشو ہے کھانے پکانے کا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا جیسا کہ بہت میرے مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مجھے سبزی بنانی ہے، ایک طرف مجھے ان کے لیے علیحدہ سے کھانا بنانا ہے، پھر انہوں نے صبح لنچ بھی لے کے جانا ہوتا ہے ہسبینڈ نے، تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ڈبل چیزیں سوچنی اور مینیج کرنی، کیونکہ کجا ایک کھانا نہیں سمجھ آتا ڈیلی کے کیا پکائیں، کجا مجھے 2 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ میں کیا کیا بناؤں۔ اور ڈیلی آپ کو پتہ ہے یہ چکن اور گوشت بھی نہیں ہے دوسری یہ کھایا جاتا، تو دل کرتا ہے اب موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے کہ بندہ کو مزے کی چیزیں کھائے، کوئی سبزی ہو، کوئی کچھ ہو، تو روز بندہ تھک جاتا ہے یہ چیزیں کھا کے۔ تو یہاں پہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں نے ایک کلپ بنایا تھا تھوڑا سا، تو یہ میرا پلاؤ ریڈی تھا، کیونکہ ڈنر کا ٹائم تھا، میں نے تو کھانا کھا لیا تھا شام کو۔ چاول جیسے ہی گرم بنے میں نے فٹافٹ کھا لیے 6 بجے کے قریب، کیونکہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اور گرم مٹروں والے چاول، اور میرے سے رہا نہیں جاتا پھر تو مجھے اتنے پسند آئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت آیا، اور وائٹ کڑھائی کا بھی اب مجھے کچھ مل نہیں رہا تھا اوپر لگانے کے لیے، تو میں نے 2 مرچیں رکھ دی اگر آپ کو برا لگا ہو یا اچھا لگا ہو سوری اس کے لیے۔ تو اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگی ہیں تو مجھے ضرور کمنٹس میں آ کے بتانا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، اور اگر آپ میرے عمرے کا سارا سفر میرا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتانا، میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کو بھی، اور آپ سے ضرور اپنی وہاں کی باتیں بھی شیئر کروں گی۔
تو جس کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے کائنڈلی پلیز لائک کرنا نہ بھولا کریے، کمنٹس کرنا نہ بھولا کریے، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولا کیجیے، اور میرے چینل کو سب سے بڑھ کے سبسکرائب کرنا نہ بھولا کیجیے، اور کائنڈلی ہم سب جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں کائنڈلی ہمیں آپ کی سپورٹ کی، آپ کے پیار کی بہت ضرورت ہے، تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔